السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت عرصے بعد آ رہا ہوں، لیکن سنو ابھی فی الحال بات یہ ہے کہ آج کل نا ایک نیا کوئی سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھ لیا، جیسے ایک شاہ نام کا لڑکا ہے، وہ شاہ پتہ نہیں کیا جو بھی ہے، شاہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جس نے علی بھائی کا انٹرویو کیا، بعد میں مفتی وہ جو حدیثوں میں بھی چیٹنگ کرتا ہے، وہ اس مفتی کا جو ہے نا، وہ چھوٹو جس کو کہتے ہیں علی بھائی، اس کا بھی انٹرویو کیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں اس کو کیا ہوا جی، میں علی بھائی کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں اس بندے سے اختلاف کرتا ہوں۔ اختلاف کرنا بھائی کوئی طریقہ ہوتا ہے اختلاف کرنے کا، تسی مطلب ایک تو ان کو لوگوں کو اسٹوڈنٹ ہونے کا نا مطلب بھی نہیں پتہ۔ یہ نیا بندہ آیا، پتہ نہیں کون ہے، میں نہیں جانتا، میں نے ابھی اس کی ویڈیو دیکھی ہے اور میں حیران ہوں اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی اندر سے نکل آئے گا کوئی چیز، کوئی شاید بات سمجھنے والی ہوگی۔ وہ اللہ کا بندہ جو انسان ہے، بے تکا سا اختلاف، اوپر سے وہ ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں 9,000 بندے نے وہ ویڈیو شیئر کی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے جی ٹک ٹاکرس کو بھی پتہ لگ گیا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ ٹک ٹاکر بھی ہوگا۔ تو جناب وہ اس کو جی پتہ لگ گیا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ فتنہ ہے جی۔ فتنہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار وہ عربی والا فتنہ ہے، کہ ان پہ آزمائش آئی ہے، اچھی بلی اور ڈاڈی آزمائش ہے۔ اب اس ویڈیو میں یہ 2-2.5 منٹ کی ویڈیو ہے، میں ساتھ لگا بھی دوں گا اس بندے کی، پتہ نہیں کون ہے میں تو نہیں جانتا، خیر اس کو جو بھی ہے۔ تو اب اس نے نا جناب صاحب اختلاف کیا کیا ہے، بڑا کوئی یونیک سا قسم کا اختلاف ہے، کہ مطلب تو قرآن و حدیث کا اختلاف کرتا، بیچ میں سے اگر تو قرآن و حدیث کی کوئی بات کرتا، پھر علامہ اقبال کا شعر لگا رہا ہے، کوئی قرآن و حدیث ہی پیش کر دیتا تو چلو اچھی بات تھی، تو ہمیں پتہ تو لگتا کہ یار کوئی چیز تمہارے پلے کوئی بات ہے تو تم کر رہے ہو۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ علی بھائی کی ویڈیو کو کاٹ کے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی بھائی کا بہت بڑا فالوور تھا، میں جناب صاحب لوگوں سے لڑتا تھا، دوستوں سے۔ ان کو فالوور پہلے تو یہ بتا کہ محمد تو فالوور ہے کیوں تھا؟ فالوور تو علی بھائی نے تو خود کہا ہے، ہزاروں ویڈیوز میں کہا ہے کہ یار میرا کوئی فالوور نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹ اور ہوتا ہے، فالوور اور ہوتا ہے، اور فالوور ہم صرف نبی علیہ السلام کے ہیں، ہم انجینئر صاحب کے صرف اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، سکھایا ہے، بس ٹھیک۔ فالوور نہیں ہیں ہم انجینئر صاحب کے، اختلاف کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو نے بھی اختلاف کیا یار، اختلاف تیرے سے زیادہ تو نے تو ابھی یہ چھوٹی سی بات پہ، اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ بات کے اوپر اختلاف کیا، ہم نے جینین باتوں کے اوپر اختلاف کیا ہے، لیکن بدتمیزی نہیں کی کبھی بھی، مرزا جیلمی یا اس طرح کے ورڈ یوز نہیں کیے۔ مرزا جیلمی یا انجینئر صاحب کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یار، مطلب ہم ایک احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے مطلب ان کو بات پہنچاتے ہوئے کہ یار انجینئر صاحب جیلمی ہے، ہمیں جیلمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جیلم کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں فیصلہ آبادی ہوں، میں فیصلہ آباد کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقارت اور برے طریقے سے پکارنا اور پھر کہنا کہ میں بہت بڑا فالوور تھا یا میں بہت بڑا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے یہ، اور بھائی کوئی قرآن و حدیث میں سے کوئی علی بھائی نے ڈنڈی ماری ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے تو اس پہ تم اس طرح کے ورڈ یوز کرتا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو انہیں نکال کے لا رہا ہے کہ جی پہلے اس نے دو باتوں کو اس نے اور بار بار چلایا جی، دیکھیں جی، اچھا اس میں کیا کہہ رہا ہے جی، وہ سعودی عرب کا علی بھائی بتا رہے تھے کہ سعودی عرب نے بھی اس کو کہا ہے کہ اسرائیل کی غلطی ہے، اسرائیل کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، اور وہ بھی ہمیں پتہ کہ یار بہت زیادہ معاملہ جو ان سے نا وہاں پہ ظلم ہو رہے تھے اور حماس نے حملہ کیا، اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ڈیپ کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حماس کو بنایا کس نے تھا، حماس کو سٹارٹنگ میں پش کرنے والا کون تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کی تہہ میں جائیں گے تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھا اب دوسری بات یہ، جب یہ اسرائیل حملہ کرواتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اکسا کے کروا لیا، جو مرضی کر کے، اس طرح کے جو مسلمان یہ جو جس طرح کا یہ لڑکا اس طرح کے مسلمانوں کو اکسایا، تو ہلکا سا کسی نے کہتے نہیں یار، وہ ہلکا سا اس کو چھیڑا، وہ آگے سے جناب صاحب اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک تو مسلمانوں پہ ظلم کیا ایکسٹرا، اور دوسرا اس نے کیا کہ وہ ان کی جو زمین ہے نا اس کو بھی ہتھیار لیا، جو کہ اب اسی ٹائم پہ وہی ہو رہا ہے۔ جس دن حماس کا حملہ ہوا تھا نا، یقین کریں کہ میں نے جب وہ دیکھا نا کہ یار اتنے ہزار انہوں نے فائر کر دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں اس دن بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا تھا کہ اب جو ری ایکشن آئے گا نا وہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، بہت خطرناک ری ایکشن ہونے والا ہے، کیونکہ یار اس نے جب ایک ٹائم تھا کہ مسلمانوں کے 5-6 کنٹریز مل کے اس کے اوپر حملہ کرے، اس ٹائم پہ اس کے اوپر تو اس کے پاس تو اتنی جدید اسلحہ بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ جیت گیا، اور مسلمانوں کا کتنا بڑا اس نے مصر کا کتنا بڑا ایریا اپنے پاس رکھ لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، بعد میں وہ طے باتیں ہو چکے جناب واپس کر دیا، لیکن یہ اسرائیل کا جو ہے نا، یہ غزہ اور یہ جو فلسطین کا جو ایریا ہے یہ واپس نہیں کرنے والا، وہ یہ آپ لوگوں کی بھول ہے کہ مطلب وہ کوئی بیٹھے گی اور کبینہ اور وہ جناب صاحب واپس اپنی فوجیں نکال لے گا، یہ نہیں ہونے والا، صحیح ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس نے پورے کو لے کے جانا ہے۔ اچھا اب اس میں یہ جو بھائی ہے اس نے جناب صاحب اختلاف کیا ہے۔ یار اللہ کی قسم، میں اس بندے کے لیے، یہ محمد علی مرزا کا میں بہت بڑا فین تھا، یہ ویڈیو سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے میں اس کا ڈائی ہارڈ فین تھا، اور میں اپنے دوستوں سے اس کے لیے لڑا کہ یہ بندہ رائٹ پہ ہے، لیکن آپ ذرا نا آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے، بہرحال اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا، ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ ایک خالد بن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد بن ولید بھی نکلے
तलवारें लेकर और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक लाशन को उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने? पाकिस्तान भी उसका मुकाबला कर सकता, तो बाकी तो छोड़ ही दिया, बाकी मुल्क तो शाही कोई नहीं, फिर जिहाद कोई नहीं कर सकता। ये सारी जुबानी कलामी बात है, और ना ये आपके करने का काम है, और ना ये आपके करने का काम है, और ना ये आपके करने का काम है। जिहाद फौज के करने का काम है। और आज के दौर में जबकि एम्पायर्स भी खत्म हो चुकी हैं, कंट्रीज बन चुके हैं, और हर मुल्क की अलग से फौज है, अदलिया का निजाम है, पॉलिटिकल जमातें हैं, तो अब तो बिल्कुल कोई सोच ही नहीं सकता कि वो पैरेलल में कोई जिहादी तंजीम बना के तो इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करे, क्योंकि आज के दौर में जंग लड़ने के लिए बड़ा हैवी बजट आपको चाहिए। कि इमाम हुसैन अपना वो एक छोटा सा अपना खानदान कुंबा लेके गए थे, उनके पास यजीद के लेवल के हथियार थे जो इमाम हुसैन लड़ने गए थे, लेकिन गए थे ना, नहीं थे हथियार पास, फिर भी गए थे, अल्लाह पे तवक्कल करके गए थे। दो चीज़ें बीच में से मिस हो गई थी वीडियो के, जो मैं उस टाइम पे भूल गया था बात करना। तो बात ये है कि इसमें 2 पॉइंट ऐसे भी हैं जिसमें एक उन्होंने जिहाद के बारे में, इस बंदे ने लिखा कि जिहाद ख़त्म हो गया जी, अली भाई कह रहे हैं कि जिहाद ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसको मैं बता दूं कि मेरे भाई उसमें अली भाई खुद अपने मुंह से तुम्हारी लगाई हुई वीडियो में कह रहे हैं कि जिहाद तुम्हारे करने का काम नहीं है, आम आवाम के करने का काम नहीं है, वो काम है फ़ौज का करने का काम है। इसका मतलब है कि जिहाद है, लेकिन अब कैटेगरी आ गई है कि किस कैटेगरी के बंदे कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहाज़ से उन्होंने इनकार नहीं किया। तुमने आगे से जनाब साहब लगा रहे सवालिया निशान के जहाज़ ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म हुआ भाई मेरे, जहाज़ ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है जहाज़ करना, वो फ़ौज की ज़िम्मेदारी, क्योंकि आप उनको टैक्स दे रहे हैं, उनको आप सैलरीज दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, आप उनको पाल रहे हैं, ठीक है, अपने पैसे दे के उनको पाल रहे हैं, उनके बीवी बच्चों को पाल रहे हैं। तो इस तरीके से उनकी ड्यूटी लगाई गई कि आपने ये काम करना है, आपने मुल्क की हिफाजत करनी है, और जो जहाज़ मुसलमानों के करने वाला काम है आपने करना है, ठीक हो गया, पहली बात। दूसरी बात इसमें आपने कही है कि इमाम हुसैन वाली जो आपने बात जिक्र की कि इमाम हुसैन निकले थे और वो जदीद के ख़िलाफ़ लड़ने गए थे, उनके पास कोई जदीद असला नहीं था। पहले तो अपनी नॉलेज में इजाफा करो कि इमाम हुसैन उस टाइम पे लड़ने नहीं जा रहे थे अपनी फैमिली को लेके, वो कूफियों ने जो ख़त भेजे थे कि आप हमारे पास आ जाएँ, सेफ़ इन्वायरमेंट है वहाँ पे, मतलब कि कहने का था कि हमारे पास यहाँ पे आवाम है जो आपके सपोर्ट में निकलेगी, ठीक है। वो उनके साथ जाके फिर उन्होंने एक पूरी जमात में बदलना था, मामला बाद में होने थे, लेकिन ये पहले ही उनको वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया गया। वो लड़ने नहीं जा रहे थे, वो उस टाइम पे अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को शिफ्ट कर रहे थे, उधर कूफा में शिफ्ट कर रहे थे, समझ आई बात की। इस तरीके से हो रहा था, वो कोई लड़ने नहीं थे जा रहे उस टाइम पे। ये तो बाद में जाके, जब उनको भी पता था कि जब ये जंग होनी है, ज़ाहिर सारे मामला होने हैं, फ़ौज के मुकाबले में फ़ौज ही होनी है, ठीक है। तो उन्होंने पहले फ़ौज ही रेडी करनी थी अपनी, वहाँ पे अपने वहाँ पे जो लोग हमायती थे उनके साथ मिलके इनकलाब लाना था, मतलब उनके साथ मिलके आवाज़ उठानी थी, सारा कुछ मिलके होना था। लेकिन वो जब बात पहुँचने नहीं दी तो वो तो फिर मामला ही ख़त्म हो गया। और जो आप बात कर रहे हैं ये आपकी नॉलेज की कमी है मेरे भाई, ठीक है। बाकी जो आगे जो वीडियो है वो मैं साथ लगा दूँ, ठीक है। और फजूल किस्म का मैं समझता हूँ कि यार बंदा लॉजिकल बात कर लेता, कह रहा है कि जिहाद का अली भाई ने इनकार कर दिया है, फ़िरका बना लिया, नया फितना है, नया आ गया कि जनाब साहब इसने जो है ना जड़ा भी आंदा जनाब कहता जी मैं अपना सर पत्थर में मारूं। भाई तेरा मारना बनता है पत्थर में, क्यों? क्योंकि अगर तू ये बात कर रहा है कि मैं उनका फॉलोवर हूँ, और तू बात कर रहा है कि मैं किधर जाएँ जी जनाब जड़ा आंदा हुआ करता है, तो तू खुद पढ़ ले दीन को, तू खुद एक आलिम बन जा, तू खुद कुरान हदीस को पढ़ के देख ले कि क्या सही है क्या गलत है। किसी दूसरे के ऊपर क्यों ब्लेम करता है? अल्लाह ने तेरा सवाल करना है, ये तेरे से पूछना है कि तूने इंजीनियर को या उसको सुन के तो जनाब साहब ये किया था या वो किया था। तुझे तो अल्लाह पाक ने पूछना है कि तूने क्या किया, तू अपना बता, ठीक है। तू जाके पत्थरों में सर मार या जो मर्जी कर यार भाई, हमें क्या है, सही है। लेकिन मसला ये है कि तुझे आपको समझ आनी चाहिए मेरे भाई, बात क्या हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट को देखो। कि बात ये हो रही है कि जब ये हमला हुआ था, हमास ने किया था, उसके बाद अगर वो 1300 बंदे मारे हैं इसराइल के, उन्हें उन तक मेरा ख्याल है 2300 बंदे मार देते हैं, और मेरा ख्याल है कि 7-8 हज़ार बंदा ज़ख्मी है, सही है। और ये कोई अथेंटिक न्यूज़ नहीं होगी कि कोई 100% कह रहा है कि इतने बंदे मरे, इससे ज़्यादा मरे होने हैं वहाँ पे। और ये हमास को आप फिर वो जो उधर लोग होंगे वो क्या दुआएं देते होंगे? आधी तो पॉपुलेशन उसको मानती नहीं है कि वो मतलब उसको अपना रहनुमा नहीं मानते, इस हवाले से कि यार वो लोग जो उनसे हैं वो जिहादी तंजीम है, वो कोई पॉलिटिकल जमात नहीं है, वो तंजीम है। और वहाँ पे ऑप्शन ही भी यही है कि वही खड़े होते हैं और वही जीत जाते हैं, सही है। वो जो अपोजिट जो दूसरे फ़लस्तीन का जो दूसरा हिस्सा है, उधर वाले जो उनसे लोग हैं वो हमास को सही नहीं समझते। नहीं तो जो जमात उस वाले एरिया में खड़ी होती है वो इस वाले एरिया में क्यों जीती, सही है ना। तो यार कुछ लॉजिकली दिमाग से भी काम ले लिया करो कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोगों को, मतलब छोटी छोटी चीज़ के लिए भी आपको समझाना पड़ेगा यार ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। रोटी को चोची नहीं कहते आप लोग, सही है। और ऊपर से भी अगर खालिद बिन वलीद वाली बात की है अली भाई ने, तो यार खालिद बिन वलीद वाली बात में कौन सी, मतलब उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी, नौज़ुबिल्लाह उनकी गुस्ताखी कर दी है। उन्होंने तो ये कहा है कि अगर वो तलवार लेके आएंगे तो एक बंदा गोली लेके पिस्तौल लेके खड़ा होगा तो ज़ाहिर है फासले से फायर कर सकता है, ठीक है। तो ये तलवार यहाँ पे है, इतना फासला हो जाएगा तलवार का ज़्यादा से ज़्यादा, और वो एक बंदा दूर से भी फायर कर सकता है,
یہ کانٹیکس تھا، اس میں تو کوئی مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی گستاخی والی ہے کوئی ایسی. یہ تو لاجیکل سمجھایا جا رہا ہے. جب اس ٹائم کے دور میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے وہ سنا تھا واقعہ کہ انہوں نے غالباً کہ ان کے مطلب جسم پہ ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ زخم نہ لگا ہو. تو کیا ان کو تیر نہیں لگے ہوں گے اس ٹائم پہ؟ صرف تلواریں لگی ہوں گی؟ تیر بھی تو لگے ہوں گے نا، دور سے آئے ہوں گے. اللہ نے زندگی رکھی ہے، اللہ نے موت نہیں دی، وہ طبی طور پہ ہوئی ہے معاملات. ٹھیک ہے، تو یار لوجک سے بھی کبھی کو کام لے لیا کرو. اور وہ جو باقی صاحب تھے کیا ان کا درجہ کم تھا جو اس ٹائم پہ شہید ہوئے تھے، تیروں سے شہید ہوئے تھے؟ تیر لگے تھے نا ان کو، ان کے پاس تلوار تھی، اگلے بندے کے پاس تیر تھا، شہید ہو گئے. اس نے پہلے چلا دیا، بات ختم. ٹھیک ہے، تو کیا ان کا مرتبہ کم ہو گیا؟ اس میں کوئی مطلب کوئی الوجیکل بات ہوگی؟ یہ تو مطلب دنیا جو سی ہے وہ بقدر ایفٹ ہے. یا آپ کام کریں گے تو وہ ہو جائے گا. آپ جاؤ ساکٹ میں 2 انگلیاں دو، آپ جا کے آپ تسی اللہ کے کول پہنچ جاؤ گے. صحیح ہے، ایسے ہی ہے. پتہ نہیں کون سی کہڑے اسٹوڈنٹ، کون ہر بندہ اٹھتا ہے میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں علی بھائی سے خلاف کرتا ہوں، ویڈیو بناتا ہے، وہ مخالفین اٹھا کے جناب سب چڑھا دیتے ہیں ویڈیو. اب یہ کسی مخالفین نے بنائی ہے، اپلوڈ کی ہے فیس بک پہ، 9000 سے زیادہ اس کو شیئر کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے لاکھوں میں اس کی ویوشپ ہو، ویوشپ وہاں پہ شو نہیں تھی ہو رہی. لیکن عجیب ہے یار، عجیب قسم کی مطلب یہ تو جھوٹ بولتے ہیں آپ سیدھا سیدھا کہ میں انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں. انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ انجینئر صاحب کی سائیکی کو سمجھتا ہے کہ انجینئر صاحب بات کیا کر رہے ہیں. پتہ نہیں کدھر سے آ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. 2 دن علی بھائی کو سنا ہوتا ہے جی میں بہت بڑا فالوور ہوں تو میں بہت بڑا جناب صاحب میں محب ہوں تو میں یہ ہوں تو وہ ہوں. ٹھیک ہے، عجیب ہے یار. مجھے تو میں ویڈیو بڑی عرصے سے نہیں بنا رہا، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے مجبور ہو گیا کہ میں ویڈیو بنا لوں. اور دوسری اس میں اپڈیٹ ہے کہ میں نے چینل سٹارٹ کیا ہے اپنا ولاگنگ کے لیے. تو اگر کسی کا شوق ہو ولاگنگ وغیرہ چائنا کی دیکھنے کی، چائنا میں ہم کیسے رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور لائف ہماری کیسی ہے، تو آپ ولاگنگ والا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس میں اپڈیٹ رہیں کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ویڈیو آتی رہے گی. اور ادھر بھی انشاءاللہ ہم نیا سلسلہ ایک شروع کر رہے ہیں اس چینل پہ، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.